وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفی شقاق بعید صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اس اللہ رب رحمان نے ہمیں اپنی کتاب کو پڑھنے سمجھنے کی خاص توفیقات عطا فرمائی ہے۔ مزید دعا ہے کہ اللہ ہماری زندگیوں کو اپنی کتاب مجید اور اپنے پیارے پیغمبر کی سنت مطہرہ کے مطابق سنوارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سامعین و ناظرین کرام، آج ہمارے سامنے سورہ بقرہ کی آیات مبارکہ 174 تا 176 ہیں جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات سے گزشتہ پچھلی آیات مبارکہ میں رزق حلال، اس کے فائدے، رزق حرام، اس کے نقصانات اور ان کے متعلقات کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی، اور موجودہ آیات میں اس سے بالکل ملا جلا اور انتہائی قریبی موضوع کہ جو لوگ اللہ رب رحمان کی آیات مبارکہ، اس کے نازل کردہ آئین و قانون کو چھپاتے ہیں، حقائق کو چھپاتے ہیں اور اپنی خواہشات کے لیے سستے داموں ان کو فروخت کر دیتے ہیں، ان کا انجام کیا ہے۔ ان آیات اور آیات مبارکہ کی تفسیر کی روشنی میں چند ایک نکات آپ کے سامنے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ حق چھپانے والا وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھرتا ہے۔ کتنی بڑی وعید ہے جو ہمیں قرآن بتا رہا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا، جو لوگ حق کو چھپاتے ہیں اور وہ حق جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اور پھر وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور ان کو بہت تھوڑی قیمت میں، بہت تھوڑے مول میں اس کو فروخت کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کی آیات زیادہ قیمت کے بدلے بیچی جا سکتی ہیں۔ بڑا سادہ سا اس کا مفہوم ہے۔ قرآن وہ قیمتی کتاب ہے، وہ انمول تحفہ ہے کہ پوری دنیا کا ساز و سامان بھی پورا قرآن کا اس کی ایک آیت مبارکہ کے بدلے میں بھی لے لیا جائے تو وہ بہت کم ہے، کوئی اس کی حیثیت ہی نہیں ہے، اور دنیا کی حیثیت تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اسی لیے کہا گیا قرآن کریم میں کہ وہ لوگ اپنی خواہشات کے لیے، اپنے معاملات کو جاری رکھنے کے لیے، اپنے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے
اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے قرآن کریم تک کو فروخت کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بارے میں غور کیا جائے اس آیت مبارکہ کے بارے میں، تو خصوصی طور پر اس کا شان نزول، سبب نزول جو ہے کہ اہل کتاب اور خاص کر ان میں یہودی، ان کی جو کتاب تھی یا جو ہے ابھی بھی، اور وہ منزل من اللہ ہے، آسمانی کتاب ہے، وہ کتاب بس خود گواہی دے رہی ہے کہ لوگوں یہ کتاب بھی ہے، یہ پیغمبر خدا موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، ان کے بعد ایک آخری پیغمبر آخر الزمان، محسن انسانیت، رحمت کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں۔ وہ ساری نشانیاں، وہ ساری ہدایات اس میں موجود ہیں، اور وہ خود پڑھتے ہیں، اور وہ دوسرے قبائل کو، دوسرے مذہب کو، دوسری اقوام کو کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارا نبی آنے والا ہے، اور یہ ہم امتیازات حاصل کریں گے ان کے آنے کے بعد۔ لیکن جب ان کی خواہش کے مطابق ان کے قبیلے سے، ان کی قوم سے آخری پیغمبر نہیں آیا، تو اتنی سی بات میں وہ بگڑ گئے کہ ہمارے قبیلے سے کیوں نہیں نبی آیا، ہماری خواہش کے مطابق کیوں نہیں آیا۔ اللہ نے جو فیصلے کرنے ہیں اس نے از خود فیصلے کرنے ہیں، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ کس قوم کے لیے، کس قبیلے کے لیے، کس علاقے کے لیے، کس دور کے لیے کون سا نبی، کون سا پیغمبر بہتر ہے، کون سا قانون بہتر ہے۔ وہ کسی فرد کی خواہش کے مطابق اور اس کے کہنے پہ وہ اللہ کریم فیصلہ نہیں فرماتا۔ تو اتنی سی بات پہ بگڑ گئے، اور پھر وہ ساری باتیں چھپانے لگے، اور پھر یہ بات بھی ہے کہ جو انہوں نے اپنے طور پر اپنے دین میں باتیں شامل کر رکھی تھیں، جو رسم و رواج پال رکھے تھے، اور ان رسم و رواج کے ذریعے جو انہوں نے اجارہ داریاں بنا رکھی تھیں، ان اجارہ داریوں کو قائم کرنے کے لیے بھی انہوں نے حقائق کو چھپایا۔ اور ایسا ہوتا ہے، پارٹیاں، جماعتیں ایسا کرتی ہیں، گروہ، قبیلے، خاندان ایسا کرتے ہیں، افراد ایسا کرتے ہیں کہ وہ اپنی بات کو بڑا کرنے کے لیے، اپنے بیانیے کو درست ثابت کرنے کے لیے حقائق تک کو بدل ڈالتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، ہوتا کچھ اور بیان کچھ کرتے ہیں۔ اور یہ چھوٹا جرم نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ما یأکلون فی بطونہم الا النار، لوگوں جان لو حقائق کو چھپانے والے اتنا بڑا جرم کر رہے ہیں کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں ڈال رہے، جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ اور کتنی بڑی سزا اور کتنا بھیانک انجام ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر یہی بات نہیں، ایک بات تو حقائق کو چھپانا ہے، اور پھر دوسری بات ہے کہ معمولی فوائد کے لیے، معمولی سی کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے لیے، دنیا کے منصب کے لیے، دنیا کی جاہ و عشمت کے لیے، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اتنے بڑے مقدس قانون کو بدل ڈالتے ہیں، اس کو چھپا لیتے ہیں، حقائق کو چھپا لیتے ہیں دنیا کے مفادات کے لیے۔ اور پھر یہی نہیں، ان کا وتیرہ ہے
حقائق چھپانا، دنیا کمانا اور ناحق مال کھانا۔ قرآن کہہ رہا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، مسکینوں کا ناجائز اور ناحق مال کھا جاتے ہیں، فرمایا ظلم کے ذریعے، ظلم کے ضابطے تیار کیے، ظلم کے اصول اپنا لیے، اور جس کا چاہا اس کا مال ہڑپ کر لیا، کھا لیا۔ یہ تم مال نہیں کھا رہے، تم بینک بیلنس نہیں بڑھا رہے، تم اپنی دولت میں اضافہ نہیں کر رہے، تم جہنم کی آگ کھا رہے ہو، تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ یہ جو ناجائز مال تمہیں بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، یہ چمکتا دمکتا نظر آتا ہے، یہ تمہارے دسترخوان پہ سجے کھانے تمہیں بڑے خوبصورت اور بڑے مرغوب نظر آتے ہیں، حقیقت کے اندر یہ جہنم کی آگ ہے جو اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہو۔ اور پھر فرمایا دنیا کا مال کما کر اعلیٰ ترین دسترخوان سجائے اور اعلیٰ ترین برتن، سونے چاندی کے برتن بنا لیے اور ان میں کھاتے ہیں، اور بڑے افتخار کے ساتھ، بڑے تکبر کے ساتھ کہ ہمارے پاس یہ وسائل ہیں، ہمارے پاس یہ کچھ ہے۔ الذی یشرب فی اناء الفضۃ انما یجرجر فی بطنہ نار جہنم، جو لوگ سونے چاندی کے برتنوں میں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، وہ بھی یہ اناج کے کھانے کے ذائقے دار لقمے نہیں، یہ جہنم کی آگ کے ٹکڑے اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں، انہیں نظر نہیں آ رہا۔ تم اتراتے ہو کہ ہمارے پاس ہمارا فرنیچر بڑا اعلیٰ ہے، کروڑوں روپے کا فرنیچر ہے، ہمارا دسترخوان بڑا اعلیٰ ہے، ہم اپنے ملک کا پانی تک نہیں پیتے، ہم فرانس سے پانی منگوا کے پیتے ہیں، بڑی دور سے پانی منگوا کے پیتے ہیں، ہمارے مشروبات بڑے قیمتی ہیں۔ تم اتراؤ نہیں، یہ بڑی بھیانک صورتحال ہے، اس کو جاننے کی کوشش کرو۔ اور پھر فرمایا رشوت کا مال بھی کھا جاتے ہیں اور ذرا گریز نہیں کرتے۔ تم نے سنا نہیں، تمہارے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیغمبر آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، دینے والا بھی لینے والا بھی۔ حقائق کچھ اور ہیں، کاغذات کچھ اور بتا رہے ہیں، ملکیت کچھ اور ہے، تم نے ہیر پھر کر کے بدل کے چھپا کر اور رشوت کھا کے سب کچھ بدل ڈالا، اور کہتے ہو کہ میں نے یہ اپنے ہاتھوں سے کمایا، میں اپنے دماغ سے کمایا ہے۔ کیا تیرا دماغ، کیا تیرے ہاتھ، کیا اس کی حیثیت ہے؟ جانو، اگر مسلمان ہو، اگر اللہ پہ یقین رکھتے ہو، اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تو پھر آپ کے فرمان کی طرف بھی آ جاؤ نا۔ اور فرمایا حق چھپانا، حقائق تبدیل کرنا، اور سچ کی بجائے جھوٹ کا پرچار کرنا۔ جھوٹ کہتا ہے کہ جھوٹ اتنا بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ لوگ سچ کو بھول جائیں۔ بھئی تم نے اپنی زبان درازی سے لوگوں کو مطمئن کر لیا، تم نے جھوٹ کہہ کے
ایک جانور کو، ایک بکرے کو تم نے کتا ثابت کر دیا اور لوگ مان بھی گئے، اور تم اپنے آپ کو بڑا کامیاب سمجھتے ہو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہی تو بات جاننے والی ہے، تم نے حقائق بدلے ہیں، آیات قرآنی اور احادیث نبوی کی جگہ تم نے رسم و رواج کو پالا ہے، پوسا ہے، آگے بڑھایا ہے، اور جھوٹ کو تم نے اہمیت دی ہے، اور سارا سلسلہ ہی بدل ڈالا ہے۔ ما یاکلون فی بطونہم الا النار۔ اللہ اکبر۔ اللہ اسے محفوظ فرمائے۔